لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود السلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین، آج کے ترقی یافتہ دور کے اندر کچھ بیماریاں ہمارے معاشرے میں ایسی بھی موجود ہیں جن کا کوئی حل تلاش نہیں کیا جاتا، اور ان بیماریوں کی وجہ سے پھر آگے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس کا نتیجہ ہمیں بعد میں بھگتنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں آج جو زیادہ بیماری پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہوتا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا تعلق تھا، کیا محبت، کیا پیار اور کیا شفقت تھی، اور ہمارا وہ لاڈ و پیار اپنی اولاد کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ پہلی بات، جب ہم اپنی اولاد کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ سخت رویہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ نرم رویہ نہیں رکھتے، ان کو وہ پیار نہیں دیتے، اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اولاد دن بدن بگڑتی جاتی ہے۔ وہ ایک عادی ہو جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ابو نے آنا ہے یا کسی بڑے نے، چاچو نے یا کسی نے آنا ہے تو اس نے آ کے ڈانٹنا ہی ہے نا، اب تو عادی ہو گئے ہیں، کوئی بات نہیں، دو مار بھی لے گا تو پھر کیا بات ہوئی۔ دوسرا پھر اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اولاد جیسے ہی تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے اس کو اپنے گھر سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ گھٹن کا ماحول اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ پھر وہ جب گھر سے نکلتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسے گروہ کے ساتھ وہ مل جاتا ہے جو گروہ اس سے بھیک منگواتا ہے، کسی ایسے گروہ کے ساتھ مل جاتا ہے جو اس کو ناجائز کام پہ لگا دیتا ہے۔ پھر وہ اولاد جس کو دعائیں مانگ مانگ کے اپنے رب سے دیا ہوتا ہے، وہ اولاد انسان کی بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ موبائل کا کردار ہے۔ والد ہے وہ موبائل پہ لگا رہتا ہے، والدہ ہے وہ موبائل پہ لگی رہتی ہے، بچے ہیں ان کو پیار، محبت، شفقت نہیں ملتی، جس کی وجہ سے وہ دن بدن بگڑتے جاتے ہیں۔ اگر کسی وقت اس نے باپ کو موبائل پہ وہ کھیل رہا تھا یا موبائل پہ لگا ہوا تھا، باپ نے اس نے بیٹے نے آ کے باپ کو بلا لیا ہے، تو باپ کا رویہ ایسا ہے کہ بیٹا دوبارہ اپنے باپ کو بلانا مناسب ہی نہیں سمجھتا، اس لیے پھر وہ اولاد دن بدن بگڑتی جاتی ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کی حدیث آپ نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ یہاں پہ بڑوں کے لیے بڑی نصیحت ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہمارے طریقے کے اوپر نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا۔ آپ چھوٹوں کو ڈانٹتے رہیں گے تو بڑے آپ کا ادب، چھوٹے آپ کا ادب نہیں کریں گے۔ آپ شفقت سے پیش آئیں گے تو چھوٹوں کو پتہ ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے، وہ اس کی عزت کریں گے۔ اگر شفقت سے پیش نہیں آئیں گے تو زندگی کا یہ تجربہ آپ کا بھی ہوگا کہ چاہے باپ بھی بلائے تو پھر وہ عزت کے ساتھ نہیں بولتے۔ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا، فرمایا جو چھوٹوں کے اوپر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا حق نہیں جانتا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا جو طریقہ اس حدیث کے مطابق ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ ہمیشہ شفقت کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ میں ایک عام سی بات کیا کرتا ہوں کہ اس دور میں جو بچہ مسجد میں آ جاتا ہے اس بچے کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا بڑوں کا انتہائی ضروری بنتا ہے۔ وہ بچہ موبائل کی دنیا سے نکل کے جہاں پہ رنگا رنگ کی دنیا موجود ہے اس کو چھوڑ کے اگر 15 منٹ کے لیے مسجد میں آ گیا ہے تو مسجد میں موجود بڑے بزرگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، تاکہ اگر وہ آج 15 منٹ کے لیے آیا ہے تو کل کو وہ آدھے گھنٹے کے لیے آئے۔ اگر بزرگوں کا رویہ سخت ہو گیا تو وہ اس کو جو کھیل کی دنیا ملی ہوئی ہے وہ اس کی طرف راغب ہوگا، اس کو پتا ہوگا کہ مسجد میں جا کے جھٹکے ہی ملنی ہے، یہاں پہ بیٹھا ہوں سکون سے لگا وہ موبائل کی گیموں کے اوپر یا موبائل کے اوپر کچھ بھی دیکھ رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مسجد میں جاؤں گا 15 منٹ کے لیے، بابا جی نے لڑنا ہے میرے ساتھ، میں کیا کروں گا جا کے؟ اس لیے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اگر بچے مسجد میں آ جائیں تو ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بچوں کے ساتھ شفقت کا کیسا درس دیا آپ نے؟ حضرت انس فرماتے ہیں ما رأیت احدا کان ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے زیادہ نرم کسی کو نہیں دیکھا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم، وہ جس دائی کا انتظام کیا تھا وہ دائی مدینہ کے ایک اوالی سائڈ پہ رہتی تھی۔ اوالی اس جگہ کو لیتے ہیں جو اونچی جگہ ہو، جو اونچی جگہ ہو اس طرف وہ رہتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَإِنَّهُ لَيُدَخِّنُ، اللہ کے رسول جاتے اس گھر کے اندر، جا کے دیکھتے تو جو اس کا والد تھا نا حضرت ابراہیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا رضائی والد جو تھا وہ بٹی چلاتا تھا۔ اللہ کے رسول اس گھر میں داخل ہوتے، داخل ہونے کے بعد وہاں پہ دھواں ہوتا، وَكَانَ زِئْرُهُ فِئًا، فرمایا کہ اس کا جو رضائی والد تھا وہ لوہار تھا، فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ، اللہ کے رسول جاتے اپنے بیٹے ابراہیم کو پکڑتے، اس کو بوسہ لیتے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آیا کرتے تھے۔ اور یہ طلب تھی اللہ کے رسول کے دور کے اندر بھی ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ایک بچے کا بوسہ لیا، صحابی پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ بچوں کا بوسہ لیتے ہیں؟ فرمایا جی۔ فرمایا میرے اتنے بیٹے میں نے آج تک بوسہ نہیں لی، اور آج بھی کئی ایسے باپ موجود ہیں جو اپنی اولاد کا بوسہ نہیں لیتے، اپنی اولاد کے ساتھ شفقت نہیں کرتے، محبت اور پیار نہیں کرتے۔ مسلمان ہے تو اللہ کے رسول کی سنت کو اپنا، اللہ کے رسول کے طریقہ کیا ہے، اللہ کے رسول کو اپنے بیٹے کے ساتھ کتنی محبت ہے کہ جب بیٹا آپ کی گود میں ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ اولاد کے ساتھ شفقت اور محبت ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے رسول پوچھا اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ فرمایا جی ان العین تدمع والقلب یحزن، میری آنکھوں سے آنسو ہیں، میرا دل غمگین ہے۔ ولا نقول الا ما يرضى ربنا، فرمایا کہ میں ایسی کوئی بات نہیں کہوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری جدائی نے مجھے غمگین کر دیا ہے۔ اپنی اولاد کے ساتھ اتنی محبت اور شفقت ہونی چاہیے کہ اگر اولاد کی جدائی کسی وقت ہو تو آنکھیں نم ہونی چاہیے، چل جائے کہ بندہ کہ کوئی بات نہیں پھر کیا ہوا۔ اولاد کے ساتھ شفقت اور محبت ہونی چاہیے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ ہے۔
اللہ کے رسول اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھتے ہیں، فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضب، اللہ کے رسول کھڑے ہوتے ہیں، فاطمہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے۔ بڑے بڑے حاجی دیکھیں، بڑے بڑے نمازی دیکھیں، ویاہ دیتا ہے ہن تو کی لینا امی ساڈے گھر، تیرا حصہ بھی تینوں دے دیتا، جائیداد جو بھی دے دیتا، ہن تو کی لینا امی ساڈے گھر۔ اللہ کے رسول نے تو کوئی جائیداد میں حصہ نہیں دیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے اپنی بیٹی فاطمہ کا استقبال کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها اغضبنی، جس نے اس کے ساتھ بغض رکھا اس نے گویا کہ میرے ساتھ بغض رکھا۔ اتنی محبت اور شفقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے ساتھ کی۔ یہ محبت اور شفقت آج ہم نے نہیں اپنانی تو کیا ہندوؤں اور سکھوں اور عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنانی؟ اللہ کے رسول نے جو طریقہ میں بتایا اس کے اوپر ہم کیوں نہیں عمل کرتے؟ اپنی بیٹی کے ساتھ کتنی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نواسوں کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبها فاحبہما واحب من یحبہما۔ کون سے نواز سے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دعا کر رہے ہیں یا اللہ میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو بھی ان کے ساتھ محبت کر، دعا کر یا اللہ جو ان کے ساتھ محبت کرے تو اس کے ساتھ بھی محبت کر۔ کس کے لیے دعا ہے؟ اپنے نواسوں کے لیے۔ ہمیں دعائیں نہیں آتی اپنے نواسوں کے لیے، کیوں نہیں کرتے دعائیں؟ جی آ جاتے ہیں جی ہمارے برتن توڑ دیتے ہیں، ہمارے یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، یہ یہاں پہ آ کے شور ڈالتے ہیں، ان کو نہ آنے دیا کرو۔ یہ طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا جو طریقہ ہے وہ محبت اور شفقت کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، اقرا بن حابس پاس بیٹھے ہیں، فرمانے لگے اللہ کے رسول میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال، اللہ کے رسول نے یوں دیکھا اور فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو شفقت نہیں نہ کرتا اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا۔ اگر دل کے اندر اولاد کے لیے بچوں کے لیے شفقت نہیں ہے نا تو پھر یہ سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اوپر رحمت نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو شفقت نہیں کرتا رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر رحم نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث امی عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا بوسہ لیا تو ایک عربی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ بچوں کا بوسہ لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ فرمانے لگے ہم نے تو کبھی اپنے بچوں کا بوسہ نہیں لیا۔ اللہ کے رسول نے جو الفاظ بولے فرمایا وَأَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَدَى مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ، فرمایا یاد رکھو میں اس چیز کا مالک نہیں ہوں، اگر تمہارے دل سے اللہ رب العزت نے شفقت کو نکال دیا تو تمہارے دلوں میں شفقت نہیں رہی تو فرمایا میں اس چیز کا مالک نہیں ہوں کہ میں تمہارے دلوں میں شفقت کو ڈال دوں۔ اولاد کے ساتھ محبت پیار عقیدت ان کے ساتھ لاڈ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہاں غلطی کرتے ہیں تو ان کو روکنا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بچہ آپ کے ساتھ کھانے پہ بیٹھا ہے، کھانے کے برتن کے اندر ہاتھ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات نہیں سمجھے، اس کو کھانے کا آداب سمجھا دیا۔ سم اللہ، پہلی بات ہے بیٹے اللہ کا نام دے کے شروع کر۔ پھر کیا فرمایا وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا۔ تیسری بات اللہ کے رسول نے تیسرا ادب سکھا دیا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اس سے کھا جو تیرے آگے پڑا ہوا ہے۔ ادب بھی سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تھپڑ کے ساتھ نہیں۔ غلطی ایک کی ہے اس کو کھانے کے سارے آداب بتائیں۔ ہماری اولاد الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتی رہے، کبھی ہم نے اس بات کے اوپر توجہ دی کہ ہم منع کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اچھا کام دائیں طرف سے کیا، دائیں ہاتھ نہیں، ہر اچھا کام دائیں طرف سے کیا۔ یہاں تک کہ میں نے ایک حدیث میں یہ بھی پڑھا اللہ کے رسول جو کھانا تقسیم کرنے لگے، کوئی چیز آئی تھی تقسیم کرنے کے لیے، آپ تقسیم کرنے لگے، دائیں سائڈ پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، بائیں سائڈ پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا ہوا۔ اللہ کے رسول نے یوں دیکھا آپ دائیں سائڈ پہ بچہ بیٹھا ہوا، آپ نے پوچھا
میں بائیں سائڈ سے شروع کر دوں. یہ نہیں دیکھا کہ ابو بکر کی جو حضرت ابو بکر صدیق کے احسانات بہت ہیں میرے اوپر، یہ تو نہیں دیکھا اللہ کے رسول. اس سے پوچھا کہ اگر تمہیں اجازت دو تو کہنے لگا اللہ کے رسول حق میرا ہے اور میں کسی اور کو دے دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے پیسے پہلے اسے دیا. آداب اللہ کے رسول نے ساری سکھائی، ہر اچھا کام اللہ کے رسول نے دائیں طرف سے کیا. ہم اپنی اولاد کو کیوں نہیں یہ بات سکھاتے کہ بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، اپنے سامنے جو ہو وہ کھاتے ہیں اور اللہ کا نام لے کے کھاتے ہیں. اکثر بچوں کو پڑھانے کا موقع ملتا ہے نا تو ان کی پہلے قاری صاحب اس کو کھانے کے آداب بتا دیں. یہ کھانے کے آداب بھی قاری صاحب نہیں بتانے ہیں تو ماں باپ نے کیا کرنا اس اولاد کے لیے؟ جی اس کو بسم اللہ نہیں صحیح آتی، اس کو بسم اللہ سکھا دیں. بسم اللہ بھی قاری صاحب نہیں سکھانی ہے، ماں باپ کب کے مسلمان ہیں. وہ جدی پشتی مسلمان جو اپنے اوپر لیبل لگایا ہوا ہے اس کو اتار دیں پھر، کہ اگر اپنی اولاد کو بسم اللہ نہیں سکھا سکتے، ان کو یہ آداب نہیں سکھا سکتے کہ بیٹا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا، اپنے آگے سے کھانا ہے. یہ آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام بچے کو سکھائے اپنی اولاد کا. یہاں پہ ایک اور بھی خرابی ذکر کرنا. ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، اگر کسی بڑے نے خاندان رشتہ دار جب اکٹھے ہوئے ہیں سمجھا دیا کسی کو، کسی بچے کو بیٹا یہ کام آپ نے غلط ہے، آپ نے یہ کام نہیں کرنا. چاچا بیٹھا ہوا ہے یا اللہ خیر کرے کوئی بھی رشتہ دار، وہ ساتھ ہی اگلی بار تو آپ نے نیانا سمجھایا کر، ساڑھے نہ سمجھایا کر. یہ طریقہ کون سا ہے؟ یہ اولاد کو خراب کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میرا باپ میری غلط سائے لے رہا ہے، میں جو مرضی کرتا پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں باپ کو پچھتانا پڑتا ہے. اگر وہ اچھی بات سکھا رہا ہے تو سکھانی چاہیے اس کو. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے اوپر کمپرومائز کریں. نہیں یار اچھی بات سکھا رہا ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے تو اس کے لیے تو کبھی نہیں کسی نے ایکشن لیا ہوگا. ایسا ہم نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں سکھاتے یہ باتیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بچوں کو نہیں ڈالا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال خدمت کی ہے. وہ بڑے ہو کے نہیں کی تھی خدمت، چھوٹے تھے جب اللہ کے رسول کی خدمت کی. کہتے اللہ کے رسول نے مجھے کبھی 10 سال کے اندر نہیں ڈالا. اور ہم اپنی اولاد کو ایسی پوری دکھاتے ہیں کہ اللہ خیر کرو کہتا پاس ہوا جنی شام. اب میرا مہمانہ نے جانا آج ابے نے جڑی پوری پائی ہے نا شام آج خیر وہ بھی کہتا چل پھر کرو باہر ہی صحیح ہے. طریقہ کار ہو اولاد کو سمجھانے. ایسا کوئی طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچے کو اپنے والدین سے نفرت ہو جائے. یہ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کے سکھایا اپنی اولاد کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی زندگی میں ملامت نہیں، کبھی بھی ملامت نہیں. 10 سال خدمت کی ہے، کبھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں کہا اللہ کے رسول. آپ کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا انی لادخل فی الصلاۃ فارید ان اطالتها. فرمایا میں نماز میں داخل ہوا نا تو میرا دل چاہتا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نماز کو لمبا کر دوں. فاسمع بکاء الصبی فاتجوز مما اعلم من شدۃ وجہ امہ من بکائہ. فرمایا کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوا تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں نماز کو لمبا کروں، لیکن نماز کو میں نے لمبا نہیں کیا. کس لیے؟ کہ مجھے بچوں کے رونے کی آواز آئی تھی. کیا ثابت ہوا اس سے؟ کہ بچے مسجد میں اس وقت بھی آتے تھے، اب بھی آنے چاہیے. دوسری بات یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا بس میں زیادہ جانتا ہوں کہ اس کی ماں کو اس کے رونے کی زیادہ تکلیف ہے. دوسری بات یہ بھی سننے سے ثابت ہوئی کہ عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کی وجہ سے اپنی نماز کو لمبا نہیں کیا، نماز کو چھوٹا کیا. ہاں بچوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح بھی کی ہے، سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انس بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول احسن الناس خلقا، سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے. فرمانے لگے
حضرت انس فرماتے وکان علی اخن یقال لہ ابو عمیر، کہتے میرا ایک بھائی تھا اس کو ابو عمیر کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے گھر میں آئے، انہوں نے دیکھا، فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیرے وہ چھوٹے پرندے کہاں ہیں، تیرے نغیر کا بھی کیا بنا؟ وہ پرندوں کے ساتھ کھیلتا تھا تو پرندہ کہیں اڑ گیا۔ اللہ کے رسول نے آ کے پوچھا ہے ما فعل النغیر، ابو عمیر تیرے پرندوں کا کیا بنا، کدھر گئے وہ پرندے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ مزاح بھی کرتے تھے، یہ بھی سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو بھی کر لینا چاہیے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاخذنی ویقعدنی، حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑتے، مجھے بٹھا لیتے اپنی ایک ران پر، وَيُقِعُدُ الْحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْأُخْرَى، اور حضرت حسن کو پکڑ کے دوسری ران کے اوپر بٹھا لیتے، ثُمَّ يَزُمُّهَا، پھر ہم دونوں کو ملا لیتے۔ پھر اللہ کے رسول دعا کرتے اللہم ارحمہما فإنی ارحمہما، یا اللہ تو ان دونوں کے اوپر رحم کر، میں ان دونوں کے ساتھ شفقت کرتا ہوں۔ اٹھائیں اپنی اولاد کو جھولی میں بٹھائیں، کو بچہ چھوٹا ویسے ہے شفقت کریں اس کے ساتھ، اس کو اٹھائیں اپنی جھولی میں بٹھائیں، نواسا ہے، بھتیجا ہے، بانجا ہے، پیار ہونا چاہیے ان کے ساتھ۔ کچھ لوگ ہمارے ایسے بھی ہیں جو اپنی بہن کے بیٹوں کے ساتھ، اپنے بانجوں کے ساتھ پیار نہیں کرتے، کہتے سیرتے چڑھ جاندے، پھر کیوں نہیں کرتے بھائی پیار؟ یہ تنگ بہت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ اتنی شفقت کی ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یزور الانصار فیسلم علی صبیانہم، اللہ کے رسول انصاریوں کی زیارت کے لیے گئے، بچوں کو دیکھا تو ان کو بھی سلام کیا اللہ کے رسول، سلام کہنے کے بعد وَيَمْسَحُ بِرُؤُوسِهِمْ وَيَدْعُو لَهُمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ بھی پھیرا اور ان کے لیے دعا بھی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو دھوکہ دینے سے بھی منع کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے گھر میں موجود تھے، میری والدہ نے چھوٹے بچے کو بلایا کہ میں تجھے کوئی چیز دوں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم اس کو کیا دینا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کوئی چیز دکھائی کہ میں اس کو یہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم اس کو بلا لیتی اور کوئی چیز نہ دیتی تو تیرا یہ جھوٹ شمار ہوتا۔ ہمارے یہاں یہاں پایا جاتا ہے، کہتے پتر ہو رہتا ہے تم چیز دوں گا، تمہیں پیسے دوں گا، جب آ گئے تو کہڑے پیسے؟ اور یہ جھوٹ ہے، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں نا، یہ جھوٹ ہے بچوں کے ساتھ، دھوکہ ہے۔ وہی سمجھ آئے گا کہ اس طرح بلایا جاتا دھوکے کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی ماں کو، عبداللہ بن عمر کی ماں کو، اگر تو اس کو کوئی چیز نہ دیتی تو یہ تیرے لیے جھوٹ لکھا جاتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے جھوٹ سے بھی بچیں۔ آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول کا بچیوں کے ساتھ کیا پیار ہے۔ مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا هُوَ بِجَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِدُفٍ، چند لڑکیاں دف بجا رہی تھیں، یہ لڑکیوں سے مراد نابالغ بچیاں دف بجا رہی ہوتی تھیں، اور وہ شعر پڑھتی تھی نَحْنُ جَوَارٍ مِّن بَنِي النَّجَّارِ یا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِّن جَارٍ، ہم بنو نجار کی بچیاں کتنی خوش نصیب ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہمارے ہمسائے ہیں۔ یہ وہ شعر پڑھتی تھی جب اللہ کے رسول گلی سے گزرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ یعلم انی لأحبکن، فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مجھے تم کے ساتھ، تمہارے ساتھ کتنا پیار ہے۔ بچیوں کے ساتھ محبت اور پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ محبت اور پیار بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو ایوب انصاری کی روایت ہے، اس کو پر وضاحت چاہتا تھا لیکن اب وقت تھوڑا ہے، من فرق بین الوالدۃ و ولدہا، جس شخص نے ماں اور بیٹے کو جدا کیا، فرمایا فرق اللہ بینہ و بین احبتہ یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس کے پیاروں سے جدا کر دے گا۔ یہ جدائی کے کئی طریقے ہیں، ایک تو عام طور پہ طلاق دے دی تو بچوں کو چھین لیا، یا طلاق بھی نہیں دی تو ویسے ہی لے کے چلا گیا کہیں پہ۔ کئی ایسے بدبخت بھی ہیں جو اپنی اولاد کو بیچ دیتے ہیں،
یہ سارے طریقے غلط ہیں۔ کسی بھی طریقے سے جدائی والدہ اور اس کے بچوں کے درمیان ڈالنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس کے پیاروں سے جدا کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔